ایک زمانہ تھا جب بغداد کا شہر دنیا کی سب سے حسین اور امیر ترین جگہ تھا، اور اس شہر کا بانی، اس کی شان و شوکت کا سب سے بڑا نشان بادشاہ ہارون الرشید تھا۔ اس کے محل کی دیواریں سونے سے بندھی تھیں اور اس کی سلطنت کی سرحدیں وہاں تک پھیلی تھیں جہاں تک سورج کی روشنی پہنچتی تھی۔ اس کے نام کا ڈنکا دشمنوں کے دلوں میں بھی خوف پیدا کر دیتا تھا، مگر ان سب کے باوجود بادشاہ کے دل میں ایک عجیب سا خلا تھا، ایک بے چینی جو اس کی نیند چھین چکی تھی۔ اس کے دربار میں بڑے بڑے حکیم، شاعر اور فصیح گو موجود تھے، لیکن کوئی بھی اس کی بے چینی کی وجہ نہ بتا سکا۔ رات کی گہری خاموشی میں جب ہر طرف سکون ہوتا تو بادشاہ اپنے عالی شان بستر پر کروٹیں بدلتا رہتا۔ اس کے سامنے خزانوں کے انبار لگے تھے جہاں موتیوں اور ہیروں کی بھرمار تھی، مگر وہ سب کچھ بے معنی لگتا تھا۔ وہ سوچتا، اتنی طاقت، اتنی دولت، تو پھر یہ عجیب خلا کیسا؟ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی اداسی تھی جو اس کے چہرے کی شان کو دھندلا دیتی تھی۔ ایک ٹھنڈی رات جب بے چینی نے اسے بہت ستایا تو اس نے اپنے وزیر کو چپکے سے بلایا۔ بھیس بدل لو، اس نے کہا، اور مجھے اس شہر کی ان گلیوں میں لے چلو جہاں میں نے کبھی قدم نہیں رکھا۔ وہ عام لوگوں کی طرح بھیس بدل کر شہر کی ٹوٹی پھوٹی گلیوں سے گزرنے لگے۔ راستے میں انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک چھوٹی اندھیری گلی میں ایک جھونپڑی سے دیے کی روشنی باہر آ رہی تھی۔ اس روشنی کے قریب ایک بوڑھا فقیر زمین پر بیٹھا تھا۔ اس کا لباس بوسیدہ تھا، چہرے پر جھریاں تھیں، مگر ہونٹوں پر عجیب سا اطمینان بھرا تبسم چھایا ہوا تھا۔ وہ خشک روٹی کا ایک ٹکڑا پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا۔ جب اس نے ایک نوالا منہ میں ڈالا تو اس کی زبان سے بے اختیار نکلا، الحمدللہ۔ بادشاہ حیرت میں ڈوب گیا، اتنی تنگ دستی میں بھی اتنا سکون؟ اس کی آنکھوں میں بے یقینی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ فقیر کے پاس گیا اور پوچھا، اے اللہ کے بندے، نہ تمہارے پاس کوئی محل ہے، نہ دولت، نہ خادم، یہ خشک روٹی بھی شاید بڑی مشکل سے ملی ہوگی، پھر بھی تم اتنے خوش اور مطمئن کیسے ہو؟ فقیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ نور تھا جو بڑی سے بڑی دولت میں بھی میسر نہیں ہوتا۔ وہ مسکرایا اور بولا، اے مسافر، خوشی اور سکون کا تعلق چیزوں سے نہیں ہوتا، یہ میرے دل کا رشتہ ہے اللہ سے۔ تم نے دولت جمع کی، مگر میں نے صبر اور شکر جمع کیا۔ تم نے اپنی سلطنت کو بڑھایا اور میں نے اپنے دل کو کھولا۔ فقیر نے چند لمحے توقف کیا، پھر اس کی آواز میں ایک گہرائی اتر آئی۔ ایک چڑیا کی حکایت سنو۔ وہ ہر صبح اٹھتی ہے اور صرف اتنا دانہ تلاش کرتی ہے جتنا اس کے ایک دن کے لیے کافی ہو۔ وہ نہیں سوچتی کہ کل کیا ہوگا، کیونکہ اسے اپنے رب پر یقین ہے، اسی لیے شام ہوتے ہی بے فکری سے سو جاتی ہے۔ مگر تم اس شکاری کی طرح ہو جس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ تمہیں جتنا ملتا ہے تم اس سے زیادہ چاہتے ہو، اور اسی لالچ نے تمہاری روح کو قید کر رکھا ہے۔ اس رات جب بادشاہ ہارون الرشید واپس اپنے محل میں گیا تو اس نے پہلی بار اپنی دولت کو نہیں بلکہ اس فقیر کی آنکھوں کی روشنی کو یاد کیا۔ اس نے وہی سوکھی روٹی اور شکر کے کلمے کو اپنے اندر محسوس کیا۔ اگلے دن سے اس نے اپنی زندگی بدل دی۔ اس نے اپنی حکومت کو صرف دولت جمع کرنے کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ پہلی بار اس نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، بے سہاروں کو سہارا دیا اور یتیموں کے دل جیتے۔ اس کے محل سے نکلنے والی دولت نے ہزاروں لوگوں کی زندگی میں خوشیاں لائیں، اور جب لوگوں کی دعائیں اس تک پہنچیں تو پہلی بار ہارون الرشید کو ایسی نیند آئی جو اس کے محلوں کے بستروں میں نہیں تھی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اصل بادشاہت خزانے پر نہیں بلکہ دلوں پر حکومت کرنے سے ملتی ہے۔ اس دن بادشاہ نے صرف سکون نہیں پایا بلکہ اپنی زندگی کا اصل مقصد بھی جان لیا۔